آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے۔ کربلا کا مطلب وجود انسان کو بیدار کیا جائے، غفلتوں کی نیند سے اسے اٹھایا جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے لایا گیا۔ سوئے ہوئے معاشرے کو حسین ابن علی نے اپنے خون کی قربانی سے بیدار کیا۔ صرف اس معاشرے کو نہیں بلکہ تا قیامت یہ خون ہر سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرتا رہے گا۔ کربلا کا ایک اعلیٰ ترین مقصد یہ بھی تھا کہ امامت انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ جب لوگ امام کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو امام قتل کر دیے جاتے ہیں، جب لوگ امام کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو یزید جیسے ظالم ان کے اوپر حاکم بن جاتے ہیں، جب لوگ علی کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو معاشرے میں قتل اور غارت بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے کربلا نے وحدت کا درس بھی دیا کہ آپ مجلسوں میں آ کے کیا سیکھتے ہو، چاہے مومن ایک دوسرے سے بات نہ کرے لیکن حسین کی محبت ان دونوں کو فرش اعضا پہ کھینچ کے لاتی ہے۔ نماز کے بعد مصافحے کا فلسفہ یہی ہے کہ مومن مومن سے کیا کرے، مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے۔ کہ کل ہم نے بتایا کہ خوف خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایتھیکل ایگریمنٹس ہونے چاہیے، اخلاقی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اخلاق صرف اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بلکہ اخلاقی طور پہ ہمسایوں کے ساتھ بھی اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ہمسائے صرف نہیں، پڑوسی صرف نہیں، فرمایا تیرا اخلاق ایک حیوان کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایک چڑیا کے ساتھ بھی تجھے بد اخلاقی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج معاشرہ دیکھیں، بد اخلاقیوں کا عالم دیکھیں، چڑیا تو دور، مراجے کی توہین کی جاتی ہے، علماء کی توہین کی جاتی ہے، دین شعائر اللہ کی توہین کی جاتی ہے، کبھی قرآن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، کبھی کتاب خدا کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی ولایت سے نکلا ہوا ہے اور ولایت شیطان میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب توہین ہوتی ہے، ایک مرتبہ قرآن جل جائے تو اس انسان اکا بکا ہو جاتا ہے، ارے اللہ کی کتاب کو جلا دیا۔ اسی طرح کربلا میں نبی کے نواسے کو کاٹا گیا، ان کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، وہ بھی تو توہین اسلام ہے۔ بلکہ یہاں تک بول دیا اگر کوئی مومن کی توہین کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا کو گرا دیا جائے۔ تو یہ بھی ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ توہین صرف یہ ہے کہ کتاب جلائی جائے۔ بندہ خدا اگر تو کسی مومن کی توہین کرتا ہے، بندہ خدا اگر تو کسی انسان کی توہین کرتا ہے، اگر کسی انسان کو ذلیل کرتا ہے تو یہ بھی برابر ہے اس توہین کے۔ توہین ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کم ہے یا زیادہ ہے، ہاں یہ ضرور ہے سزا اعتبار کے حساب سے کم و زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی وہن مذہب کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں موت ہے، اس سزا کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول کی توہین کرتا ہے، اگر کوئی شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے تو اسلام میں سخت ترین سزائیں سنائی ہیں۔ تو کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ آؤ دیکھو کس نے حسین کا ادب کیا اور کس نے حسین کی توہین کی تھی۔ جس نے حسین ابن علی کا ادب کیا خدا نے ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا کہ علی تم اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ آج پوری دنیا شہدائے کربلا کو یاد کرتی ہے، لیکن جس نے توہین کی آج پوری دنیا اس یزید ملعون پر لعنتیں بھیجتی ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ لعنت کسی پر بھی آ سکتی ہے، رحمت بھی کسی پہ آ سکتی ہے۔ اگر تو تہذیب کربلا میں زندگی گزارے گا تو خدا کی رحمتوں کی بارش تیرے سر پر ہوگی، لیکن اگر تیرے اندر اخلاق یزیدی ہوگا تو انسان کے اوپر لعنت بھی آ سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔